دوستو رچرڈ کلنگ ہیمر ایک رائٹر تھا۔ یہ آدمی نیدرلینڈز یعنی ہالینڈ میں رہتا تھا۔ یہ اب مر چکا ہے لیکن اس کی کہانی بہت زیادہ عجیب ہے۔ رچرڈ ناولز لکھتا تھا۔ یہ زیادہ تر کرائم ناولز ہوتے تھے، یعنی جرم کے اوپر لکھی جانے والی کہانیاں۔ 1991 میں اس کی بیوی کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس نے پولیس کو بھی چکرا کر رکھ دیا۔ دوستو رچرڈ اپنی بیوی ہینلور کے ساتھ ہونگرچ والس نام کے شہر میں رہتا تھا۔ ان دونوں کے علاوہ اس گھر میں کوئی تیسرا نہیں ہوتا تھا۔ 31 جنوری 1991 کو رچرڈ کی بیوی اچانک سے گھر سے غائب ہو گئی۔ رچرڈ نے پولیس کو بتایا کہ یہ رات کو سو رہا تھا اور جب صبح اٹھا تو اس کی بیوی بیڈ پر موجود نہیں تھی۔ دوستو پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن شروع کر دی لیکن ان کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ رچرڈ کی بیوی کہاں غائب ہو گئی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ کیس اس وقت نیدرلینڈ میں بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا کیونکہ رچرڈ ایک مشہور آدمی تھا۔ پولیس کا پہلا شک رچرڈ پر ہی گیا تھا۔ پولیس نے رچرڈ سے ہر طرح کی انویسٹیگیشن کی لیکن ان کے ہاتھ کوئی ثبوت نہیں آیا۔ حالانکہ جو لوگ رچرڈ کو جانتے تھے ان کو بھی اسی پر شک تھا کہ رچرڈ نے ہی اپنی بیوی کو غائب کیا ہے، لیکن پولیس کے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ رچرڈ کی اکثر اپنی بیوی سے لڑائی ہوتی تھی۔ یہ ظالم آدمی اپنی بیوی کو بہت بری طرح سے مارتا بھی تھا، اسی لیے سارا شک اسی پر جاتا تھا۔ دوستو پولیس نے رچرڈ کے گھر کی تلاشی لی، یہاں تک کہ یہ لوگ اندر کتے بھی لے کر گئے، لیکن ان کے ہاتھ کوئی ثبوت نہیں آیا۔ آہستہ آہستہ یہ کیس ٹھنڈا پڑتا جا رہا تھا۔ 1 سال کے بعد رچرڈ نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا اور یہ کسی دوسرے شہر جا کر رہنے لگا۔ لیکن پھر ایک عجیب سی بات ہوئی۔ دوستو اس کی بیوی کے غائب ہونے کے 1 سال کے بعد رچرڈ ایک پبلشر کے پاس ایک کتاب لے کر گیا۔ اس نے ایک عجیب سی کتاب لکھی تھی۔ اس کتاب کا نام وینسنٹ گیتساک تھا۔ اس کا پبلشر یہ کتاب دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ دوستو اس کتاب میں رچرڈ نے ایک کہانی لکھی تھی جس میں اس نے بتایا کہ اپنی بیوی کو کن 7 طریقوں سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ انسان کو قیمہ بنانے والی مشین میں ڈال کر بعد میں قیمے کو کبوتروں کو کھلا دیا جائے۔ آپ اس کی دماغی حالت کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں۔ اس پبلشر کو فوراً اس پر شک ہو گیا اور اس نے پولیس کو اطلاع کر دی، لیکن یہ کیس ابھی بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ حالانکہ سب کو رچرڈ پر ہی شک تھا لیکن اس کے خلاف ابھی بھی کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ دوستو 6 سال کے بعد رچرڈ نے اپنا وہی والا گھر جہاں اس کی بیوی غائب ہوئی تھی بیچنا چاہا۔ ایک آدمی نے اس سے یہ گھر خرید لیا لیکن یہ اس گھر کو گرا کر یہاں ایک نیا گھر بنانا چاہتا تھا۔ اسی کنسٹرکشن کے دوران وہاں موجود مزدوروں کو ایک ایسی چیز ملی کہ ان کے ہوش اڑ گئے۔ دوستو یہ ایک ڈھانچہ تھا جو اس گھر کے گارڈن کے نیچے دفن ہوا تھا۔ بعد میں فورنسک ٹیسٹ سے پتہ چل گیا کہ یہ ڈھانچہ رچرڈ کی بیوی ہینلور کا تھا۔ 31 جنوری 1991 کو اس ظالم آدمی نے اپنی بیوی کو مار کر یہاں دفن کر دیا تھا۔ رچرڈ کو گرفتار کر لیا گیا لیکن عجیب بات یہ تھی کہ صرف 2 سال کے بعد اس کے اچھے رویے کی وجہ سے اس کو جیل سے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس آدمی کی موت 2016 میں ہو گئی تھی لیکن اس رائٹر کی یہ عجیب کہانی کافی مشہور ہو گئی تھی۔